اب اگر ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا ایک پریکٹیکل اس میں ذرا دیکھیں کہ پہلی بیوی کو آپ کیسے اس کی ذہن سازی کریں گے یا اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اس چیز کو برداشت کر لے. مطلب دو قسم کی اس میں کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ جن کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، اور ایک وہ بھی خاندان ہے جن کے کانسیپٹ کلیئر ہیں، دیندار ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن بیوی یہ کہتی ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. تو آپ کس طریقے سے ان کی ذہن سازی کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ انٹرویو سن لے وہ، ٹھیک ہے نا، پورا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو. اور میری کتاب ایک سزائے شادیوں کی ضرورت کیوں، وہ بھی پڑھے. تو سب سے پہلے تو اس کا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کام بذات خود درست ہے. بذات خود ابھی تک تو ہماری خواتین کہہ رہی ہیں عیاشی ہے. یعنی میں ابھی آپ کو بتاؤں، ابھی پچھلے ہفتے جو کیس آیا نا میرے پاس، ایک بات آپ کی، عورتیں یہ تو کہتی ہیں کہ سمجھتی ہیں ہاں یہ بھی صحیح ہے، لیکن کہتی ہیں ہم سے نہیں، عورتیں یہ نہیں سمجھتی. آج کل خواتین یہ کہتی ہیں یہ صحیح ہے ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. ہمارے پاس تو جتنے کیس آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی، یہ غلط کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے دور میں تھا والی بات ہے، اب نہیں ہے یہ، اب ہمارے حالات اس کے تقاضا نہیں کرتے وغیرہ. ابھی میں نے بتایا نا اس ہفتے ایک صاحب نے جو شادی کی ان کی، تو ان کی جو پہلی وائف کے جو بھائی تھے، بردر ان لا، انہوں نے اپنے بہنوئی کو یہ دھمکی دی ہے اور یہ تانا دیا ہے کہ تمہیں اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ، مجھے کہتا وہ بھی اچھا نہیں لگا، تمہیں اگر شہوت کا اتنا بھوت سوار تھا تو تم کسی لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتے تھوڑے سے پیسے دے کے، تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی. مطلب یہ کہ ہمارا معاشرہ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے، زنا کو تو برداشت کر رہا ہے، لیکن ایک مرد پراپر طریقے سے عفت اور پاک دامنی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور کسی عورت کو باقاعدہ اس کے حقوق دینا چاہتا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر رہا. مجھے یہ بھی کہا کہ بھائی اس نے دوسری شادی کی اور پہلی بیوی نے خودکشی کر لی ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ زنا کرتا تو پہلی بیوی خودکشی کرتی؟ میرے پاس ایسا کوئی بھی کیس نہیں آیا کہ ایک مرد نے زنا کیا، حالانکہ زانیوں کے کیس بہت آ رہے ہیں. عورتیں خود فون کرتی ہیں کہ میرے شوہر کے 10 عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں، میں پریشان ہو گئی ہوں، مگر خودکشی نہیں کرے گی وہ. کمال کی بات ہے کہ حرام کام پہ تو کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی روک تھوک نہیں ہے. زیادہ یہ کہا جاتا ہے ہاں بھائی برا ہے، بہت برا کیا، بہت تھو ایسے کر کے بس اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز پراپر طریقے سے ہو رہی ہے، جائز حدود میں رہتے ہوئے ہو رہی ہے، اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، اس کو عورت کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور پہلی بیوی کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک محدود خواتین سے آپ کے شوہر کا تعلق ہو ایک قانون کے دائرے میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ زیادہ عورت کے لیے برداشت کرنا آسان ہے. یا یہ کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گرل فرینڈ کی تو کوئی حدود نہیں ہوتی. آج آپ کی ایک لڑکی سے دوستی ہے، کل اگلی سے، پرسوں کسی اور سے، 100 لڑکیوں سے آپ کی دوستی ہے. آپ کی وائف کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی جو آپ نے نمبر سیو کیے ہوئے. لوگ تو اب کیا کرتے ہیں، مجھے تو سب، چونکہ گھروں میں سب قسم کے حالات میرے سامنے آتے ہیں، تو اب لڑکوں کے نام سے نمبر سیو کیے ہوتے ہیں اپنی گرل فرینڈس کے لڑکوں، ستار بھائی، غفار بھائی، کلیم بھائی، وسیم بھائی. حالانکہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے یہ نہ ستار یہ بھائی ہے نہ یہ غفار بھائی، یہ سب بھائی مجھے بیوقوف بنانے کے لیے ہو رہا ہے. باقی یہ کہ طبعی طور پر عورت کو بہرحال تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کا حل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن مجید نے سب سے پہلے ہمیں کیا حکم دیا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، خواتین تو اس کو بہرحال مصیبت ہی سمجھتی ہیں کہ چلو جائز ہے، مگر میرے لیے تو ایک مسئلہ ہو گیا نا کہ میرے اوپر سوکن آ گئی ہے یا میرے شوہر ایک رات اب وہاں گزارے گا، تو تقدیر کا حصہ سمجھنا چاہیے. میں ایک مشاہدے پر مبنی اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست تھے، بہت مالدار تھے، ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم، خوبصورت بھی تھے. میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ اتنے مالدار ہیں، آپ کسی غریب خاتون سے شادی کر لیں، اس کے اتنے حقوق بھی نہیں ہوں گے، آپ اس کو ایک فلیٹ لے کے دے دیں، تو کسی طلاق یافتہ بیوہ سے یا کوئی کنواری ملتی ہے آپ کو جو اس طرح کو، آپ اس سے نکاح کریں. تو وہ نہیں آمادہ ہوتے تھے. یہی دلائل کہ آج کل عدل مشکل ہے اور یہ حقوق کی ادائیگی بہت مشکل ہے، اس طرح کے جو ایک دلائل عام طور پہ دیے جاتے ہیں، میں ان کی ہر دلیل کا جواب دیتا تھا. بالآخر وہ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی میں کرتا ہوں. جب وہ گھر گئے، انہوں نے اپنی وائف کے سامنے یہ باتیں کی ہیں، تو وائف نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ان کے. اچھا، میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں نے کہا ہاں، جب وائف نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا تو وہ اگلے دن پھر میرے پاس آئے گا، بھائی یہ نہیں ہو سکتا میرے سے، بہت وائف نے جو ہے نا ایک تماشا کھڑا کر دیا اور گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ اپنی وائف سے یہ کہیں، ان کی وائف بھی دیندار تھیں، میں نے کہا ان سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جس اللہ نے مجھے 2 شادیوں کی اجازت دی ہے، وہ مجھے موت بھی دے سکتا ہے. اگر آج میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور تم بیوہ ہو جاتی ہو تو ہمارے معاشرے میں تم سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، تم اور تمہارے بچے ساری زندگی بغیر سرپرست کے، اور تم بھی بغیر شوہر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوگی، اس لیے کہ اگر تم سے کوئی دوسری شادی کرنا چاہے گا تو اس کو بھی لوگ یہی دلائل دے کر روک دیں گے.
اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی شادی کر لے گا جس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ کر لے گا. تو ایسے ایک تو پہلے میں نے بتایا نا موت کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے, خواتین میں کم ہے, ایسے کیسز کم ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد پھر جو ہے نا کرتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو کنواری بھی مل جاتی ہیں. ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ پہلی وائف کا انتقال ہوا تو مرد نے اس کے باوجود بہت اس کی ریکوائرمنٹ بہت اونچی ہوتی ہے, ورنہ وہ کرتا ہی نہیں. تو میں نے ان کو یہ سارے دلائل لے کے ایک بات سمجھائی. خیر بات آئی گئی ہو گئی, پھر وہ اپنی کہیں وائف کے سامنے نے ذکر کیا, پھر جھگڑا ہوا, یہ وغیرہ وغیرہ پھڈا ہوا, اور وائف نے ایک تماشا کھڑا کر دیا. وہ صبح گھر سے نکلے ہیں تو جب اپنے آفس سے گھر جا رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اسی وقت ان کی موت واقع ہو گئی. مجھے نہیں پتا تھا, کیونکہ میرے تو بہت گہرے دوست تھے. میں بہت پریشان ہوا کہ بھئی میری ان سے ملاقات ہو. اسی رات کو میری ان سے گپ شپ ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی. یعنی ان کی ڈیتھ سے جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے جو رات تھی اس میں میری ان سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے گپ شپ ہوئی تھی, اور اسی ٹاپک پر بات چیت بھی ہوئی تھی. تو خیر ایکسیڈنٹ تھا, موت ہے, صبر کیا. ان کی وائف کا فون آیا میری سسٹر کے پاس, اور کہا کہ میرے جو شوہر تھے وہ آپ کے بھائی کے پاس بیٹھ کر آئے تھے, 2-3 شادیوں کی بات چیت سنی انہوں نے, مجھ سے آ کے کہا میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے ہنگامہ کیا تو پھر وہ بہرحال تنگ آ گئے. انہوں نے صبح مجھے آفس جانے سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا, تم سکون سے رہو, اطمینان سے رہو. تو میں بھی تسلی میں آ گئی. لیکن دوپہر کو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ بھی ان کا بھی انتقال ہوا تھا ایکسیڈنٹ کے ساتھ, اور بھی 2-3 دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے اسی گاڑی میں, وہ بیچارے سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کی اب لاش آئی ہے گھر میں. تو کہنے لگی کہ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ جن خواتین کے شوہر دوسری شادی کرتے ہیں ان کو جو غم پہنچتا ہے تو ان خواتین کو میری طرف سے پیغام دے دیں کہ ان کو پہنچنے والا غم میرے غم سے بہت ہلکا ہے. کیونکہ جن خواتین کے شوہر دوسری شادی کرتے ہیں ان کی صرف رات کی باری ڈیوائیڈ ہوئی ہے, بچے باپ سے محروم نہیں ہوئے اور بیوی شوہر سے محروم نہیں ہوئی. اور میں اب ساری زندگی کے لیے ایک اچھے شوہر سے محروم ہو گئی ہوں, اور میرے بچے ساری زندگی کے لیے اچھے سرپرست سے محروم ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قدرت کی طرف سے یہ واقعہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا, شاید یہ مجھے سبق دلانے کے لیے واقعہ وجود میں آیا ہے, تاکہ میں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اس بات کو پھیلا سکوں. تو مسلمان عورت کو صبر کرنا چاہیے کہ آپ کے شوہر کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. جب شوہر کی موت ہوتی ہے تو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس کو برداشت کیا جاتا ہے یا نہیں برداشت کیا جاتا. تو ایسے ہی اگر مرد نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کو بھی تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کریں. اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ عورت جب برداشت کرتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد, کچھ وقت کے بعد اس کے جذبات قابو میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں رہتا کہ ساری زندگی عورت کو اس پہ افسوس رہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کو اس پہ اجر بھی ملتا ہے. ظاہر ہے آپ ایک شریعت کے ایک حکم پر اگر آپ صبر کریں گی تو آپ کو اجر ملے گا. اگر عورت کو اس میں ایسی ناقابل برداشت تکلیف ہوتی جو کبھی یعنی جس کی تلافی ممکن ہی نہیں تھی, تو پہلی بات تو اللہ اس کی اجازت نہ دیتے مرد کو. دوسری بات یہ کہ جن ملکوں میں 2-3 شادیوں کا رواج ہے وہاں خواتین کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی. سعودی عرب میں رواج ہے. ابھی کہیں ایک کسی نے خبر دی کہ وہاں حرم کے امام تھے, وہ تیسری شادی کے لیے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کی پہلی دونوں وائف اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں. تو معاشرے میں جو جب حصہ بن گیا تو پھر اس میں عورت کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں ہے اس لیے خواتین کو تکلیف ہوتی ہے, تو ان کو یہ صبر کرنا چاہیے.